کتاب کا نام ہے عزت اور وقار سے جینا سیکھ۔ اس کتاب کے مصنف ہیں شیو کھیڑا اور مترجم ہیں زہیب یاسر۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک نوجوان ایگزیکٹو تھا جو ایک دن بہت سا کام ساتھ لے کر گھر واپس آیا۔ اس کا ایک 5 سالہ بیٹا اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، لیکن باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے بہت کام ہے۔ بیٹے نے کہا کہ جب میں اسکول کے کام میں پیچھے رہتا ہوں تو وہ مجھے پیچھے رہ جانے والے بچوں کے گروپ میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ کے دفتر والے آپ کو اس گروپ میں کیوں نہیں ڈالتے؟ باپ نے جواب دیا کہ نہیں بیٹا، کارپوریٹ دنیا میں ایسے نہیں چلتا۔ لیکن بچہ نہیں سمجھا، وہ ابھی بھی کھیلنا چاہتا تھا۔ آخر کار باپ کو ایک طریقہ مل گیا کہ وہ اپنے بچے کو مصروف رکھ کر خود کام کر سکے۔ اسے ایک میگزین نظر آیا جس کے سر ورق پر دنیا کی تصویر بنی تھی۔ اس نے اس تصویر کو پھاڑ کر بہت سے حصے بنائے اور اپنے بچے کو دے کر کہا کہ بیٹا اس تصویر کو جوڑ کر لاؤ۔ جب تم یہ کر لو گے تو میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ بچہ اس کام میں کئی گھنٹے لگا دے گا، لیکن وہ 5 منٹ بعد ہی واپس آ گیا اور کہا ابو میں نے کر لیا ہے۔ آدمی نے جب تک اپنی آنکھوں سے خود نہیں دیکھ لیا اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے پوچھا بیٹا تم نے یہ کیسے کیا؟ میں تم سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ اس گلوب کی تصویر کے پیچھے ایک آدمی کی تصویر تھی۔ میں نے اس تصویر کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ دیا اور پھر اسے الٹا کر دیا۔ آپ بھی اس آدمی کی تصویر کو جوڑ سکتے ہیں اور دنیا کی تصویر بن سکتی ہے۔ عزت نفس کے ساتھ جینا صرف ایک ہنر نہیں بلکہ ایک بہت بڑی کامیابی بھی ہے۔ احترام اور قابل احترام زندگی کی بہت سی جہات ہیں۔ یہ جہات انفرادی، سماجی اور پیشہ ورانہ ہیں۔ یہ تمام جہات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کو متاثر بھی کرتی ہیں۔ کسی ایک میدان میں بھی کمی باقیوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ افراد کا اجتماعی رویہ کلچر کہلاتا ہے۔ کچھ کلچرز قابل احترام زندگی کے لیے دیگر کی نسبت زیادہ آسان ہوتے ہیں۔ ایسے کلچر میں اعتماد اور شفافیت عام عوام کی بہتری کی جانب لے جاتے ہیں۔ عموماً کلچر انفرادی رویوں کو متاثر کرتا ہے۔ بسا اوقات اس کلچر میں سے کوئی ایسا شخص ابھرتا ہے جو اس کلچر کو ہمیشہ کے لیے متاثر کرتا ہے۔ قابل احترام زندگی کے لیے ہمیں ان 2 الفاظ کی تعریف کرنا ہوگی۔ نمبر 1 احترام یعنی عزت نفس کے ساتھ جینا، اور دوم قابل احترام یعنی عزت کیے جانے کے قابل ہونا۔ قابل احترام زندگی گزارنے کے لیے ہمیں عوام الناس کی عزت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ان 3 باتوں کا احساس ہونا چاہیے۔ 1 شفافیت، یہ انصاف پسندی تک لے جاتی ہے۔ 2 احساس، یہ رحم دلی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اور 3 راست بازی، یہ اعتماد کی فضا قائم کرتی ہے۔ اوپر بیان کردہ 3 عوامل اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب معاشرے میں ایک ویژن ہو۔ ایک ویژنری انسان اس معاشرے سے ہی جنم لیتا ہے اور معاشرے کا راستہ بدل دیتا ہے۔ عزت نفس والی زندگی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ زندگی کو معنی عطا کرتا ہے۔ ایسا انسان خود کو مکمل محسوس کرتا ہے اور قابل احترام انسان کا یہی مقصد ہے۔ آئیے ایک قابل احترام زندگی گزارنے کے لیے شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ باب نمبر 1 احترام کے اصول، تصور اور آئیڈیل۔ سچ بات کو جاننا اور پھر بھی اسے نہ کرنا ہماری کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ درست کرنے کی صرف خواہش ہی کافی نہیں ہے، ہم خود کو اپنے ارادوں جبکہ دنیا ہمیں ہمارے کاموں سے پہچانتی ہے۔ بستر مرگ پر پڑے ایک آدمی نے وعدہ کیا کہ یا خدا اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں اپنا گھر بیچ دوں گا اور اس کی رقم غربا میں بانٹ دوں گا۔ معجزانہ طور پر وہ آدمی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اور بالکل صحت مند ہو گیا۔ اسے اپنا وعدہ یاد تھا لیکن وہ اپنے آپ کو گھر سے الگ نہیں کر سکتا تھا، سو اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے اخبار میں اشتہار دیا کہ وہ اپنا گھر ایک چاندی کے سکے میں بیچنا چاہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خریدار اس کا کتا بھی 1 ملین میں خریدے گا۔ جلد ہی اسے خریدار مل گیا جس نے اس کا گھر اس کی لگائی گئی شرط کے مطابق خرید لیا۔ اس نے چاندی کے سکے کو خیرات کیا اور باقی $1 ملین اپنی جیب میں ڈالے۔ ہم کسے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اس کہانی میں آدمی نے اپنا وعدہ تو نبھا دیا لیکن ایمانداری کے تصور کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ بعض اوقات جب ضمیر ہمیں کال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لائن مصروف ہوتی ہے۔ ایک بار ایک نوجوان اکاؤنٹنٹ کو ایک ایسے کام کے بدلے میں بھاری رقم کی پیشکش کی گئی جس نے اسے تھوڑا پریشان کر دیا۔ یہ غیر قانونی کام نہیں تھا لیکن اسے یہ غیر اخلاقی معلوم ہوا۔ وہ متذبذب تھا کہ اسے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس نے اپنے کلائنٹ سے کہا کہ اسے سوچنے کے لیے 1 دن کا وقت دے۔ گھر واپس جا کر اس نے کام کی شرائط و ضوابط اور اس کے نتیجے میں ملنے والی رقم کے بارے میں اپنی ماں کو بتایا۔
2 گھنٹے تک اس کی باتیں سننے کے بعد اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا مجھے تمہاری باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آئی اور نہ ہی میں کچھ مشورہ دے سکتی ہوں۔ ہاں اتنا ضرور کہوں گی کہ ایک روز جب میں تمہارے کمرے میں تمہیں جگانے آئی تو تم گہری نیند میں ہوتے اور کئی بار کوشش کے باوجود بھی تمہاری آنکھ نہیں کھلتی۔ ایک دن میں تمہارے کمرے میں گئی تو تم جاگ رہے تھے، اب فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اس آدمی نے کہا، مجھے میرا جواب مل گیا ہے۔ اقدار ہماری زندگی کا بنیادی حصہ ہیں۔ یہ ہمارے کردار میں مضبوطی اور عقائد میں راست بازی شامل کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اقدار کا تحفظ کریں اور ان کا پرچار بھی کریں۔ اقدار آفاقی اور ابدی ہوتی ہیں۔ حقائق کیلنڈر اور وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتے۔ نسلوں کے تجربات سے کچھ اقدار وقت کی بھٹی میں تپ کر آفاقی اور ابدی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں، جو ہمیں واضح طور پر درست اور غلط راستہ دکھاتی ہیں۔ آج کی اقدار کا اصول بڑا واضح ہے۔ سب ٹھیک ہے جو میرے لیے درست ہے، ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہ درست نہ ہو۔ اگر اقدار معروضی نہ ہوں اور وہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک تبدیل ہوتی ہوں تو وہ قطعاً اقدار نہیں کہلا سکتی۔ سائنس میں ہم اصول اور قوانین دیکھتے ہیں، جبکہ کمرشل دنیا میں ہم رہنما اصولوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم آفاقی اقدار کی تلاش میں کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کسی بھی کاروبار یا پیشے سے تعلق رکھتے ہوں، جب تک ہم واضح معیارات کو نہیں اپناتے ہم اقدار تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اسی طرح جب تک ہم اقدار کو آفاقی حیثیت میں تسلیم نہیں کرتے ہم ان کو اپنا بھی نہیں سکتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ آفاقی معیار کیسے حاصل ہوگا؟ میں نے ایک کہانی سنی تھی جو میں یہاں بیان کرتا ہوں، جو اس نقطے کو واضح کرتی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے پاس سامان کے 2 تھیلے تھے اور وہ بس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک بڑا سا لڑکا بھی تھا جو بس کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں بس آ گئی۔ وہ دونوں بس میں سوار ہوئے لیکن یہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ بس کے آخر میں صرف ایک سیٹ خالی تھی اور بوڑھی عورت نے اس کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ لڑکا اس بڑھیا کے پیچھے سے ہوتا ہوا آگے نکلا اور سیٹ تک پہنچ گیا۔ بڑھیا کچھ لوگوں کی گود میں گری، اس کا سامان بکھر گیا اور وہ فرش پر گر گئی۔ بس میں بہت سے مسافر تھے جن میں سے ایک نفیس نوجوان عورت تھی جس نے سوچا کہ لڑکا کتنا بیہودہ ہے۔ وہ عورت اس لڑکے کی اخلاقیات اور آداب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بس میں ایک وکیل بھی تھا جس نے سوچا کہ ایسی صورتحال سے متعلق کوئی قانون ہونا چاہیے۔ وہ وکیل اس کے قانونی پہلو سوچ رہا تھا۔ ایک سرجن بھی تھا جو سوچ رہا تھا کہ بڑھیا کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں گی۔ ایک ماہر نفسیات بھی بس میں تھا جو سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکا ذہنی مریض ہے اور اسے کسی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ چاروں لوگ ہی اس بدتمیزی پر 4 مختلف پہلوؤں یعنی معاشرتی، قانونی، طبی اور نفسیاتی پہلوؤں سے سوچ رہے تھے۔ کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ رویہ درست تھا یا غلط۔ ہم یہ سوال خود سے کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو ہم جج بن بیٹھتے ہیں۔ ہم جج بننے سے کتراتے کیوں ہیں؟ اگر ہمارا اقدار کا نظام درست ہے تو ہمیں جج بننے میں کیا غلط لگتا ہے؟ اقدار کی آفاقی پیمائش کا پیمانہ قائم کرنے کے لیے ہمیں اس سوال پر غور کرنا چاہیے۔ اول، کیا لڑکے کو اس بڑھیا کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے تھا؟ دوم، کیا کسی بھی شخص کو کسی کے بھی ساتھ ایسا کرنا چاہیے؟ اگر دونوں سوالوں کے جواب نہیں میں ہیں تو آپ اقدار کی آفاقی حیثیت کو پہچانتے ہیں۔ یہ اصول زندگی کے دوسرے میدانوں میں بھی کارآمد ہے۔ اگر ہم اقدار سے بھرپور زندگی جینا چاہتے ہیں تو ہمیں غلط اور درست میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ شعور نہیں ہے کہ ہم سب جس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، یہ ہم زندگی سے سیکھتے ہیں۔ خاندان، اسکول اور معاشرہ ہمیں ان اقدار کے بارے میں سکھاتا ہے۔ اس کے بدلے میں ہماری اقدار ہمارے خاندان اور معاشرے کو جوڑنے والی قوت کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ ایک بچے کو اچھا انسان بناتی ہے، وہ اچھا شریک حیات بنتا اور پھر اچھا ماں باپ اور ٹیچر بنتا ہے۔ مضبوط اقدار مضبوط خاندان کو جنم دیتی ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ثابت ہوتے ہیں۔ بوسٹن کالج میں پروفیسر پیٹر کرافٹ اپنی کتاب میکنگ چوائسز میں لکھتا ہے کہ مقبول عام خیال سے ہٹ کر کچھ اقدار بڑی واضح ہیں۔ اس نے اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے اپنی کلاس میں کہا کہ میری کلاس میں بیٹھی تمام خواتین وعدہ خلاف ہیں۔ ہر کسی نے اس پر احتجاج کیا اور کہا کہ یہ مناسب نہیں۔ اس نے جواباً پوچھا، مناسب کی تعریف کون کرتا ہے؟ اگر مناسب اور جائز ہونا معروضی نہ ہو تو دنیا میں کوئی بھی آفاقی اقدار نہیں ہے۔ پھر اساتذہ اور طلباء کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے پر اپنی مرضی تھوپیں۔ لیکن اگر دنیا میں درست اور انصاف جیسی کوئی معروضی اقدار ہیں تو پھر انہیں غلط کہا جائے گا۔
لیکن اگر ایسی کسی چیز کا وجود نہیں ہے تو تمام طلباء اس رویے کے خلاف احتجاج کر سکتے تھے۔ اس مثال میں سوال اس اصول کو پسند کرنے یا نہ کرنے کا نہیں تھا، بلکہ سوال اس کے جائز ہونے کا تھا۔ کون سی چیز قتل، زنا بالجبر، ڈاکہ اور ظلم و زیادتی جیسے افعال کو جرم بناتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ افعال آفاقی طور پر جائز نہیں ہیں۔ جب بھی ہم اقدار کے بارے میں بات کریں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کن اقدار کی بات کر رہے ہیں اور ہم ان کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ ہم آفاقی اور ابدی اقدار کی بات کرتے ہیں جو مذہب، کلچر اور ملک کی تبدیلی سے بدلتے نہیں، بلکہ سب معاشروں، ملکوں اور مذاہب کی نظر میں یکساں محترم ہوتے ہیں، اور تمام لوگ انہیں مانتے اور تسلیم کرتے ہیں۔ چونکہ ہمیں آفاقی اقدار کے ساتھ رہنا ہے، تو کیا جائز ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ سنائیں؟ جس طرح سچائی موسم کے بدلنے سے نہیں بدلتی، بالکل اسی طرح حقائق کو نظر انداز کرنے سے وہ ناقابل تسلیم نہیں ہو جاتے، بلکہ ہمیشہ قابل عمل رہتے ہیں۔ اچھی اقدار کے بارے میں بھی یہی بات حقیقت ہے۔ کامیابی کے برعکس، جو کہ ایک عارضی چیز ہے، اقدار ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے۔ عارضی اقدار۔ ہم اکثر لوگوں کو معاشرتی اقدار کے کمزور ہونے پر تبصرہ کرتے دیکھتے ہیں۔ جب تک ہمارا کوئی معیار نہ ہو تو معیار ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم کسی معیار کو پہنچ نہیں سکتے تو ہمارے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو ہم معیار کو کم کر دیں یا اس تک پہنچنے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ اگر ہم معیار کو نیچے لاتے ہیں تو اقدار خراب ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک شخص معیار کو کم ہی کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ افراد انحطاط کو قبول کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوشش کے بغیر سب مل جانا چاہیے۔ ہم جتنا زیادہ اپنی اقدار پر سمجھوتا کرتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی انحطاط کا باعث بنتے ہیں اور معاشرے کو اتنا ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ پھر بلا شبہ ہمارے لیے خاندانی، معاشرتی اور سیاسی نظام میں ٹوٹ پھوٹ قابل قبول ہو جاتی ہے۔ جب لوگوں کی اقدار درست نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اول، وہ اپنے مالک اور ملازمین سے جھوٹ بولتے ہیں۔ دوم، وہ رفقائے کار اور کسٹمر سے جھوٹ بولتے ہیں۔ سوم، وہ اپنے بچوں اور گھر والوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ جب وہ کام پر آتے ہیں تو آپ کا پین یا پینسل گھر لے جاتے ہیں یا دفتر کے نمبر سے ذاتی فون کرتے ہیں۔ کیا آپ کو اس چیز کی تنخواہ ملتی ہے؟ اگر کوئی آپ کا بٹوا چرا لیتا ہے تو ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ چور۔ اور جب ہم سب ایسا کام کرتے ہیں تو ہمیں کیا نام دیا جانا چاہیے؟ اقدار پر ہمارا مضبوط یقین اخلاقی تانے بانے کی گراوٹ کے خلاف ہمارا سب سے اچھا دفاع ہے۔ ہم سب ہی کو روزمرہ زندگی میں ایسی صورت حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہماری اخلاقی اقدار کا امتحان ہو۔ ایسے حالات میں کمزور اخلاقی بنیادوں والے لوگ اپنی اخلاق پر سمجھوتا کر بیٹھتے ہیں، بدلے میں ان کی عزت نفس کم ہو جاتی ہے اور وہ اگلی بار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ ذاتی اقدار پیشہ ورانہ اقدار سے مختلف نہیں ہوتی۔ نیکی اور ابدی، نیکی اور بدی، بیکاری اور محنت، اچھائی اور برائی اور دیانتداری اور منافقت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اپنی اقدار کو درست اور بہتر بنانے کے لیے ہمیں اقدار کو قابل فروخت مصنوعات سمجھنا چھوڑنا ہوگا۔ اپنی اقدار کی حفاظت کرنا بیک وقت عمل بھی ہے اور اس کا نتیجہ بھی۔ مستقل مزاجی۔ مستقل مزاجی کی بنیاد ہمارا رویہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی رویے کو بار بار دہرایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملتے جلتے حالات میں ایک ہی طرح کا رویہ اپنایا جائے۔ مستقل مزاجی انسان کو پر اعتمادی تک لے جاتی ہے۔ اگر 10 مختلف حالات میں ایک شخص 10 مختلف رد عمل دکھاتا ہے تو وہ مستقل مزاج نہیں، اور اسی طرح بااعتماد بھی نہیں ہوتا۔ یہ متلون مزاجی ہوتی ہے، اور ایسا شخص اعتبار کے قابل نہیں ہوتا۔ انسان کے رویے میں مستقل مزاجی اس کی اقدار کے بارے میں حساسیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ہمیں پریشانی سے بچاتی ہے اور کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے حالات کا درست تجزیہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ کردار۔ کردار عزت نفس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بہت سی خصوصیات کا مجموعہ ہوتا ہے اور اقدار کی عکاس ہوتی ہیں۔ یہ ایمانداری، دیانتداری، اخلاقیات، باضمیری، وفاداری، ذہنی پختگی، حوصلے اور مستقل مزاجی کا نام ہے۔ یہ مقدار نہیں، معیار کا نام ہوتا ہے۔ ایمانداری۔ کسی شخص کی ایمانداری اس کی حیثیت کے پیشے سے نہیں بلکہ اس کے رویے سے ماپی جاتی ہے۔ ایمانداری یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم برائی اور اچھائی میں فرق واضح کیے بغیر کسی اگر مگر کے کر سکیں۔ اپنے آئیڈیلز کے حصول کے لیے یہ ہم سے اخلاقی جرات کا تقاضا کرتی ہے۔
ایمانداری کے ساتھ پختہ عزم اور ذہنی وابستگی مل کر ایک قابل احترام زندگی کی جانب لے جاتی ہیں۔ ایک ایماندار آدمی اپنی ذات میں انجمن ہوتا ہے۔ اچھے لیڈرز اپنی زندگی میں ایمانداری کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ ابراہم لنکن ایک بہت کامیاب وکیل تھا۔ ایک کیس کی پیشکش ہوئی۔ کیس سننے کے بعد لنکن نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا کیس تکنیکی طور پر تو بہت مضبوط ہے، لیکن اخلاقی طور پر بہت کمزور۔ میں یہ کیس نہیں لڑ سکتا کیونکہ کیس میں دلائل دینے کے دوران میرے دماغ میں یہ بات گونجتی رہے گی کہ لنکن تم ایک جھوٹے انسان ہو۔ میں یہ نہیں کر سکوں گا۔ لنکن کا ان کہا پیغام بہت واضح ہے۔ میں اپنا پیشہ ورانہ وقت بیچتا ہوں لیکن اپنا ضمیر نہیں بیچتا۔ یہ بات دہرانے کے قابل ہے۔ میں اپنا پیشہ ورانہ وقت بیچتا ہوں لیکن اپنا ضمیر نہیں۔ ایمانداری احساس تحفظ اور عدم اعتماد کی فضا پیدا کرتی ہے۔ احساس گناہ کے بغیر ضمیر ہو تو نیند بہت اچھی آتی ہے، اور یہ آرام و سکون کا بستر ایمانداری سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص مشکل حالات سے بے ایمانی یا 2 نمبر طریقوں سے نکلتا ہے تو در حقیقت وہ اپنی مشکلات میں اضافہ کرتا ہے، اور ہم اپنی روز مرہ زندگی میں ایمانداری کا معاملہ کر کے اس سے بچ نکلتے ہیں۔ جب ایک شخص اپنی اقدار پر سمجھوتا کرتا ہے تو نہ صرف وہ دوسروں کی بے عزتی کا سبب بنتا ہے بلکہ اپنی عزت بھی کھو دیتا ہے۔ ایمانداری کی کمی کو کسی اور ذہنی یا جسمانی خوبی سے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ ایک دوسرے میں سب سے بڑی خوبی جو پا سکتے ہیں وہ ایمانداری ہے۔ اپنے آپ سے سوال کریں، اگر دنیا مجھے دیکھ رہی ہو تو کیا میں ایسے ہی کرتا؟ اس سوال کا جواب آپ کے اخلاقیات کے بارے میں نقطہ نظر کو واضح کر دے گا۔ ایمانداری کو اپنانا بڑا حوصلہ افزا کام ہے۔ ایمانداری اور عقل مندی ہمیں طاقت فراہم کرتے ہیں جو ہمیں ایک قابل احترام زندگی گزارنے کے قابل بناتے ہیں۔ دانائی وہ اچھائی اور ذہن کی خوبی ہے جو ایک اچھے انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ اس کی کوششیں ثمر آور ثابت ہوں۔ اپنے علم کا بر وقت اظہار ہی دانائی ہے۔ دانائی کا اظہار دل اور دماغ دونوں سے ہوتا ہے۔ یہ حوصلے کو سمت عطا کرتا ہے۔ کامن سینس کی کثرت ہی دانائی ہے۔ ایک بار ایک کلرک نے ایک دستاویز پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اسٹاک کو ٹیلی کرنے سے پہلے اسے چیک نہیں کیا گیا، کیونکہ چیک کرنے سے پہلے دستخط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری اپنے سر پر لے لی جائے۔ یہ سن کر اس کا بے ایمان سپروائزر غصے میں آ گیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ کام نپٹا کر جلدی چلا جائے۔ اسٹور کلرک دستخط کرنے کے لیے تیار تھا، حتیٰ کہ اسے ڈر بھی تھا کہ اس کا سپروائزر اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کرے، لیکن اس کے اندر سے کسی آواز نے اسے انسپیکشن کے بغیر دستخط کرنے سے باز رکھا، کیونکہ سپروائزر کی شہرت ایک بے ایمان آدمی کی تھی۔ بعد میں جب اسٹاک کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس میں سے آدھا اسٹاک غائب ہے۔ اگر وہ بزدلی کا مظاہرہ کر کے اس پر سائن کر دیتا تو اسے بعد میں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ کلرک کا رویہ دانائی اور عقل مندی کا ثبوت تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ یہ حوصلے کی بات تھی۔ اس کے دستخط سے ایک کرپٹ انسان کی معاونت کرنے کا ذمہ دار ٹھہرا سکتے تھے۔ آخر کار یہ معاملہ افسران کے علم میں آیا تو اسے اس بات پر ترقی دی گئی۔ سچ بات کو جاننا اور پھر بھی اسے نہ کرنا ہماری کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ اوپر کی مثال سے واضح ہوتا ہے کہ درست کرنے کی صرف خواہش ہی کافی نہیں ہے۔ ہم خود کو اپنے ارادوں جبکہ دنیا ہمیں ہمارے افعال سے پہچانتی ہے۔ اچھے ارادوں کا نتیجہ اچھے افعال سے ہونا چاہیے۔ ہم اخلاقیات کو بطور حقائق اپنے والدین اور دیگر رول ماڈل سے لیتے ہیں۔ یہ ابتدائی اسباق ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں اور ہم ان کے سہارے ایک مضبوط اور اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ بڑے ہو کر ہم اپنا انتخاب ان اقدار کی بنیاد پر ہی کرتے ہیں۔ یہ ہمیں ایک واضح راستہ دکھاتی ہیں اور ہم غلط اور صحیح میں واضح فرق کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ راست بازی اور ایمانداری میں فرق۔ راست بازی ایک مستقل کیفیت ہے جبکہ ایمانداری یا بے ایمانی ایک عادت ہے۔ جو لوگ مسلسل سچ بولتے ہیں وہ ایک آدھ بار جھوٹ بولنے پر پکڑے جاتے ہیں۔ اس کو دوسری طرح سمجھیں۔ جو لوگ مسلسل جھوٹ بولتے ہیں وہ ایک آدھ بار سچ بولنے پر پکڑے جاتے ہیں۔ ایک آدمی ایماندار ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس میں راست بازی نہ ہو۔ ایک بار ایک استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ اگر تمہیں پیسوں سے بھرا ہوا بٹوا ملے تو تم کیا کرو گے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہوا تو میں وہ رکھ لوں گا۔ استاد نے کہا تم ایماندار ہو لیکن تم میں راست بازی کا فقدان ہے۔
شاگرد نے اپنی ایمانداری کا ثبوت تو دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی باور کروا دیا کہ اس میں راست بازی نہیں ہے۔ اس کے الٹ بھی صورتحال ہو سکتی ہے۔ ایک شخص بعض اوقات کام میں ایماندار یا بے ایمان ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات جب نسلی فسادات جنم لیتے ہیں تو آپ کچھ لوگوں کو اپنے پاس پناہ دیں اور فسادیوں سے کہیں کہ آپ کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو انہیں مطلوب ہیں، تو یہ بے ایمانی ہے، لیکن حقیقت میں یہ راست بازی ہے۔ کیا آپ اس صورت میں ایمانداری کا مظاہرہ کرتے اور ان لوگوں کو مرنے کے لیے ان فسادیوں کے حوالے کر دیتے؟ کئی جگہوں پر لکھا ہوتا ہے ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ جب ایمانداری کو حکمت عملی کے طور پر اپنایا جائے تو یہ سب سے غلط ہے۔ پھر تو یہ ترب کے ایک پتے جیسا ہوا کہ جب آپ کو اس کی ضرورت ہوئی تو نکال لیا اور جب اس کی ضرورت نہ ہوئی تو واپس رکھ لیا۔ جب ایمانداری کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے تو یہ نیکی نہیں رہتی، بعض لوگوں کے لیے ایمانداری عادت بن جاتی ہے۔ ایمانداری اور بے ایمانی دونوں سیکھے جانے والی خصوصیات ہیں۔ ایمانداری یا بے ایمانی کسی امیر یا غریب کی جاگیر نہیں ہے۔ کوئی بھی ایماندار یا بے ایمان ہو سکتا ہے۔ بے ایمانی کم عزت نفس سے جنم لیتی ہے۔ حقیقی ایمانداری اس خواہش سے جنم لیتی ہے کہ ہمیں درست کرنا ہے، نہ کہ پکڑے جانے کے خوف سے کچھ درست کرنا ہے۔ یہ کسی چیز کو چھپاتی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایمانداری انہیں روکتی ہے، جبکہ معاملہ اس سے الٹ ہے۔ ایمانداری لوگوں کو دھوکے اور جھوٹ سے آزاد کرتی ہے اور انہیں سچ بولنے اور تخلیقی صلاحیتیں منوانے کا مواقع فراہم کرتی ہے۔ ایمانداری بذات خود ایک انعام ہے۔ ایک ٹھیکیدار نے 35 سال تک بڑی بڑی عمارتیں بنائیں اور بہت دولت کمائی۔ اس نے اپنے سپروائزر سے کہا کہ میں نے گھر بنانے کا کام چھوڑ رہا ہوں، تم میرے لیے ایک گھر بناؤ گے، کیونکہ میں 1 سال کے لیے جا رہا ہوں، جس میں بہترین سامان استعمال کرو اور پیسے کی پرواہ نہ کرنا، اور اسے اب تک کا سب سے اچھا گھر بنانا۔ یہ کہنے کے بعد وہ ٹھیکیدار چلا گیا۔ سپروائزر نے سوچا کہ اپنے مالک سے دولت کمانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ اس نے مکان کی تعمیر میں ناقص ترین سامان استعمال کیا، لیکن باہر سے عمارت بہت اچھی بنائی۔ 1 سال بعد ٹھیکیدار باس واپس آیا۔ اس نے گھر دیکھا اور سپروائزر سے پوچھا کہ تم نے اس گھر کے بارے میں کیسا مٹیریل استعمال کیا؟ سپروائزر نے جواب دیا کہ یہ اب تک کا بنایا جانے والا سب سے اچھا اور مضبوط گھر ہے۔ ٹھیکیدار نے اس گھر کے کاغذات اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں تم سے الگ ہو رہا ہوں اور یہ مکان میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اوپر بیان کردہ کہانی کا کیا اخلاقی سبق ہے؟ نمبر 1، ہمیشہ درست کام کرو چاہے تمہیں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ نمبر 2، ذاتی اخلاقیات میں بلند معیار اپناؤ۔ وہ گھر سے ملنا تھا یا نہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ کیا ایمانداری ایک واقعاتی کیفیت ہے۔ انصاف اور اعتماد کے لیے سچائی بنیادی شرط ہے۔ ہم کاروبار، دوستی اور شادی کے تعلق میں بھی قابل احترام کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہ کرتے ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ سچائی اور وابستگی کی کمی فرد اور معاشرے کو مفلس بنا دیتی ہے۔ با کردار لوگ قابل اعتماد ہوتے ہیں اور انہیں اپنی شہرت کا بھی خیال ہوتا ہے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ پرفیکٹ نہیں اور نہ ہی غلطی سے پاک ہیں، اور اپنی غلطیوں کو ماننے سے خوفزدہ بھی نہیں ہوتے۔ ناقابل اعتبار لوگ اپنی دوسری خوبیوں کے باوجود مخلص نہیں ہوتے۔